امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بچے۔ تو آپ کا جو ہے نا مسکولر سکیلٹل سسٹم سٹارٹ تھا، تو اس میں ہم نے ٹائپس آف بونز پڑھ لی تھی۔ تو اب فنکشنز آف بونز، ٹھیک ہے، فنکشنز آف بونز سب سے پہلے کیا ہے کہ ہڈیاں جسم کو شکل اور سہارا فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ جسم کو سہارا فراہم کرتا ہے اور انہی کی وجہ سے جسم کی شکل برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا فنکشن کیا ہے ہڈیوں کا؟ شکل اور سہارا فراہم کرنا، کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جسم کو سہارا فراہم کرتا ہے اور شکل کو برقرار رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حرکت۔ انسانی جسم کی اکثر ہڈیاں دوسری ہڈیوں سے مل کر جوڑ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی جسم کی اکثر ہڈیاں دوسری ہڈیوں سے مل کر جوڑ بناتی ہیں اور انہی جوڑوں کی وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء میں حرکت ممکن ہوتی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حفاظت۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ انسانی جسم کے وائٹل آرگنز جیسے دماغ ہے، آنکھیں ہیں، اندرونی کان کی ہڈیاں ہیں، اسی طرح اسپائنل کارڈ ہے اور پھیپھڑے، دل اور نظام انہضام وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا فنکشن کیا ہے؟ خون کے خلیات بنانا۔ خون کے اکثر خلیات جو سرخ خلیات ہیں RBC اور کچھ خلیات جو WBC ہیں وہ لمبی ہڈیوں کے اندر جو موجود گودا ہوتا ہے اس کے اندر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ سٹوریج۔ ہڈیاں کیلشیم اور فولاد کو سٹور کرتی ہیں۔ تو فنکشنز آف بونز کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ شکل اور سہارا فراہم کرنا، کہ ہڈیاں جسم کو شکل اور سہارا فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ حرکت۔ ہڈیاں جو ہے جسم کے اندر مختلف جوڑ بناتی ہیں، تو انہی جوڑوں کی وجہ سے جسم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حرکت ممکن ہوتی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ حفاظت۔ انہی ہڈیوں کی وجہ سے جسم کے وائٹل آرگنز کی حفاظت ممکن ہوتی ہے، جیسے کھوپڑی کی ہڈی دماغ کی حفاظت کرتی ہے، پسلی کی ہڈیاں پھیپھڑوں اور دل کی حفاظت کرتی ہیں، اور اسی طرح خون کے خلیات بنانا۔ تو خون کے سرخ خلیات RBC اور کچھ خلیات جو WBC ہیں وہ کہاں بنتے ہیں بچے؟ لمبی ہڈیوں کے اندر جو موجود گودا ہوتے ہیں اس کے اندر بنتے ہیں۔ اور سٹوریج، ہڈیاں کیلشیم اور فولاد کو سٹور کرتی ہیں۔ اب بچے فنکشن آف بونز کے بعد جو ٹاپک ہے وہ جوائنٹس۔ جوڑ کیا ہوتے ہیں؟ جہاں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں وہ ہڈیاں آپس میں جوڑ بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں اسے جوڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوڑ جسم کو حرکت اور سہارا فراہم کرنے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جوڑ کی ڈیفینیشن کیا آ گئی؟ جہاں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں اسے جوڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوڑ جسم میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جسم کو سہارا فراہم کرنے کے لیے اور جوڑوں کی وجہ سے جسم میں حرکت ممکن ہوتی ہے۔ تو جوڑوں کے اقسام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے غیر متحرک جوڑ۔ نام سے ظاہر ہے ایسے جوڑ جن میں حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑ حرکت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر انسانی کھوپڑی ہڈیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور انسانی کھوپڑی کے ہڈیوں کے اندر جو جوڑ بنتے ہیں ان کے اندر حرکت نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے دماغ کی حفاظت ممکن ہوتی ہے۔ اس طرح جبڑوں اور دانتوں کے درمیان جو بننے والے جوڑ ہیں وہ بھی غیر متحرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ تو کیا ہے سب سے پہلے جوڑوں کے اقسام میں؟ غیر متحرک جوڑ، ایسے جوڑ جو حرکت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر انسانی کھوپڑی ہڈیوں سے بنی ہوتی ہے اور ان ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ بنتے ہیں ان میں حرکت نہیں ہوتی، تو یہ غیر متحرک جوڑ ہو گئے۔ دوسری کیا ہے؟ نیم متحرک جوڑ۔ ایسے نیم متحرک جوڑ سے مراد کیا ہے؟ جن کے اندر تھوڑی حرکت ہوتی ہے، معمولی حرکت۔ ایسے جوڑ یا یہ جوڑ کچھ حرکت کر سکتے ہیں، جیسے ورٹیبرل کالم یا ریڑھ کی ہڈی میں پائے جانے والے موہروں کے درمیان جو جوڑ ہیں۔ ریڑھ کا جو موہرا ہے اس میں کتنی حرکت ممکن ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے ایک موہرے تک اور اپنے سے نیچے ایک والے موہرے تک حرکت کر سکتی ہے۔ کیا ہے نیم متحرک جوڑ؟ کیا ہے؟ ایسے جوڑ جن میں کچھ حرکت ہوتی ہے، جیسے ورٹیبرل کالم میں پائے جانے والے جوڑ۔ ریڑھ کا موہرا اپنے سے ایک موہرا اوپر
اور ایک موہرہ نیچے تک حرکت کر سکتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے آزادانہ حرکت کرنے والے جوڑ۔ یہ ایسے جوڑ ہوتے ہیں جن میں ہر طرف گھومنے پھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ایسے جوڑ ہوتے ہیں جو ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں، جیسے کولے کے جوڑ ہیں، کندھے کے جوڑ ہیں اور ٹخنے کے جوڑ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان جوڑوں میں ایک خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جو ان جوڑوں کو لوبریکینٹ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے حرکت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی ٹائپس ہیں آزادانہ حرکت کرنے والے جوڑ، ان کی مزید آگے ٹائپس ہیں، لیکن آج ہم یہاں تک رہیں گے کہ جوڑ کی کیا ہے۔ جہاں دو یا دو سے زیادہ ہڈیاں آپس میں ملتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جوڑ۔ جوڑ کیوں بنے ہوتے ہیں؟ یہ جسم کو حرکت اور سہارا فراہم کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوڑوں کے اقسام کیا ہیں؟ 3 اقسام۔ غیر متحرک جوڑ، ایسے جوڑ جن میں حرکت ممکن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے کھوپڑی کی ہڈیوں میں بنے جو جوڑ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیم متحرک جوڑ، وہ جوڑ جن میں کچھ حرکت ہوتی ہے، جیسے ورٹیبرل کالم میں پائے جانے والے موہروں کے درمیان جو حرکت ہوتی ہے۔ تیسرا آزادانہ حرکت کرنے والے جوڑ، یہ ہر طرف آزادانہ حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کندھے کے جوڑ آ گئے، ٹخنے کے جوڑ، اور ان جوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جو ان جوڑوں کو لوبریکینٹ کرتا ہے، جس سے حرکت آسان ہو جاتی ہے۔